السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110-111 کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس لیے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہو. وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض ایمان والے ہیں لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یہ آیت کریمہ بہت اہم ہے میرے بھائیو. ہم اور آپ بار بار اس آیت کریمہ کو اسپیچ میں بیان میں سنتے رہتے ہیں کہ یہ امت سب سے بہتر، اس امت کو خیر امت کہا گیا، یعنی اس سے بہتر امت کوئی نہیں. اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں یہ سب سے بہتر امت. اچھا، اس امت کے بہتر ہونے کے کچھ وصف بیان کیے گئے. اس کے صفات کیا ہیں آگے اللہ نے بیان کیا کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو. یہ وصف ایسا ہے کہ اس وجہ سے تم دوسرے امتوں سے بہت بہتر ہو. اہل کتاب کے بارے میں آتا ہے كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه، سورۃ المائدہ آیت نمبر 79، کہ وہ لوگ ایک دوسروں کو برائی سے نہیں روکتے تھے جس کو وہ کرتے تھے. لیکن یہ مسلمان، یہ امت محمدیہ، یہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائی کا حکم نہیں. اسی لیے یہ بہتر. یعنی اگر ہم بھی اس وصف کو نہ کریں، لوگوں کو اچھائی کا حکم نہ دے، برائیوں سے نہ روکیں، تو ہم بھی اہل کتاب کے مشابہ ہو گئے. لہذا میرے بھائیو، یہ امت خیر امت اس لیے اللہ نے قرآن میں ایک اور مقام پر کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اس امت کو امت وسط بنایا، سب سے بہتر امت بنایا، تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو اور رسول تمہارے اوپر گواہ رہے. اب آئیے اس کے بارے میں کچھ حدیثیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. ابو لہب کی بیٹی حضرت ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اس وقت پوچھا جب آپ منبر پر تھے، کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے بہتر کون شخص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لوگوں میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ قاری قرآن اور قرآن کو پڑھنے والا ہو. لوگوں میں جو سب سے زیادہ پاکیزہ یعنی بہت زیادہ اچھا ہو، جو لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے کاموں کا حکم دینے والا ہو، لوگوں میں جو سب سے زیادہ برائیوں سے روکنے والا ہو، لوگوں میں جو سب سے زیادہ رشتے ناطے ملانے والا ہو، وہ سب سے بہتر. دیکھیں اس میں بھی لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دینے والا اور برائیوں کو روکنے والا، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر آدمی. یہ امت میرے بھائیوں سب سے بہترین امت ہے.
جامع ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3001 نمبر کی حدیث، آپ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارا وزن، یعنی اے امت مسلمہ، اللہ کے نبی نے اپنی امت کو کہا کہ تمہارا وزن دوسرے امتوں کے مقابلے میں 70 امتوں کے برابر، یعنی 70 امتوں کے برابر ہے تمہارا وزن، اور تم ان سب سے بہتر ہو، اور اللہ کے نزدیک تمہارا مقام جو ہے ان سب سے زیادہ معزز اور مکرم۔ یہ فضیلت ہے میرے بھائی۔ تبھی تو ہم اور آپ نے کل ایک حدیث سنا ہے، وہ حدیث جو مغرب میں سنے ہیں، کتنی فضیلت، اسی لیے میرے بھائیو جامع ترمذی ہی کی روایت جو ہم اور آپ سنے ہیں 2546 نمبر کی حدیث، کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت کی 120 صفحے ہوں گی۔ کتنی؟ 120 صفحے ہوں گی، جس میں سے اللہ کے نبی نے کہا 80 صفحے صرف اس امت کی ہوں گی، اور بقیہ 40 صفحے پوری تمام امتوں کی ہوں گی۔ اس امت کی فضیلت ہے تبھی تو 80 صفحے ہوں گی۔ اسی لیے کنتم خیر امت کہا گیا ہے، تم سب سے بہترین امت ہو میرے بھائیو۔ تو ہماری یعنی اس امت محمدیہ کی 80 صفحے کل قیامت کے دن، جو جنت میں 120 صفحے ہوں گی، 80 صفحے صرف اسی امت کی ہوں گی۔ یہ مقام ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اس امت کو خیر امت کا جو خطاب ملا، جو لقب ملا، اس وجہ سے اس امت کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مخلوقات میں سب سے زیادہ اشرف اور رسولوں میں سب سے زیادہ اعلیٰ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ دین دے کر کے، وہ کامل دین دے کر کے بھیجا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو دے کر کے اللہ نے نہیں بھیجا۔ اسی لیے یہ امت سب سے بہترین امت۔ آگے کی آیت میں پھر اللہ نے کہا لن یضرکم الا اذی۔ اچھا، اللہ نے یہ بھی کہا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، یعنی ایمان نہیں لاتے ہیں نا، اگر یہ بھی ایمان لے آتے تو بہتر ہوتا، لیکن ان میں سے کچھ ایمان والے ہیں، جیسے یہودیوں میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو گئے تھے، اور بھی جو کچھ چند لوگ مسلمان ہوئے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق تھے۔ آگے اللہ نے کہا لن یضرکم الا اذی، یعنی اہل کتاب تمہیں صرف ستانے کے اور کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ستانا بھی زبان سے ایذا رسانی، یعنی صرف تم کو تھوڑا بہت ستا سکتے ہیں، تکلیف دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ وہ تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر تمہارا ان کے ساتھ جنگ ہو جائے، مقابلہ ہو جائے، مد بھیڑ ہو جائے نا، تو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر یہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اہل کتاب صرف تھوڑا بہت ستانے کے اور کچھ نہیں تمہارا بگاڑ سکتے ہیں، اگر تمہارا ان کے ساتھ مقابلہ ہو جائے نا، قتال، جھگڑا یعنی جنگ ہو جائے، تو یہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو ان کے اوپر مدد کرے گا، تمہاری ہی جیت ہوگی، اور ایسا ہوا بھی الحمدللہ۔ جنگ خیبر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ میں یہودی لوگ شکست کھا گئے، ان کو پیٹ پھیر کر کے بھاگنا پڑا، اور اسی طریقے سے مدینہ سے بھی یہودیوں کو نکال دیا گیا، شام میں بھی جو عیسائی تھے یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے عیسائیوں کو بھی شکست کھانا پڑا۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ کہا یہ تمہیں کچھ نہیں کر سکتے، تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق یہ زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔